سوار نہیں ہوتے، اس نے پردے ڈالے۔ اور مالک الملک قرآن مقدس کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ فاطر کی الفاطر کی 45 نمبر آیت ہے، کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے برائیوں اور ہمارے کرتوتوں پر پردہ نہ ڈالے اور مواخذہ کر لے، گرفت کر لے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، روئے زمین پر کوئی انسان، کوئی رینگنے والا بچ نہ سکے۔ اگر اللہ مواخذہ کر لے، گرفت کر لے، تو ایک لمحے کے لیے اپنے من میں جان کے دیکھنا کہ یہ اللہ کے کرم ہے کہ اس نے ہمارے کتنے گناہوں پر پردے ڈالے، اور اگر وہ پردے نہ ڈالے اور وہ مواخذہ کر لے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں ہمارے کرتوت، تو کوئی بچ سکتا ہے؟ یہ تو اس کے فضل و کرم کا صدقہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، اس نے پردوں میں ہمارے سارے کرتوتوں کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم زمانے میں، معاشرے میں، گلیوں بازاروں میں باہر گھر باہر ہم چلتے پھرتے ہیں، اگر وہ ہمارے کرتوتوں میں سے ہر کرتوت کو ظاہر کر دے تو کوئی چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ مالک الملک، یہ ستار العیوب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، تو تم بھی دوسروں کے گناہوں غلطیوں پر کبھی پردہ ڈالا کرو میری طرح، کیونکہ اگر میں گرفت کروں تو تم کوئی فرشتے نہیں ہو، یہ میرے کرم کی بات ہے کہ میں نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ ہم ایک منٹ کے لیے اپنے من میں جاتے ہیں تو اپنے آپ سے تو انسان کی ساری کردار کی صورت مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لوگوں کو نہ پتہ ہو، لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس لوگوں کے سامنے آپ کے کرتوت، میرے کرتوت ظاہر ہے، یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے پہ عیبوں کو ظاہر کریں، تو اگر اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دے تو عدل نہیں ہوگا، عدل ہوگا، تو عدل کریں کہ تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ ہوا، فضل کرے تے بخشے جامن میں جڑے منہ کالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہ تو اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ بڑے کر و فر، بڑے بڑے جبہ و دستار، بڑے بڑے نمازی، روزے رکھنے والے، اگر مالک الملک ہر شے کو ظاہر کر دے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ۔ مالک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو تم اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے، اس ڈر سے کہ جیسے میں پسند کرتا ہوں اپنے آپ کے لیے کہ میرے پردوں کو، میرے گناہوں کو، میرے کرتوتوں کو کسی دوسرے کو علم نہ ہو، یہی سوچ آپ نے دوسرے بھائیوں کے بارے میں کیوں نہیں رکھی کہ تم ان پر پردے ڈالو، تو دوسروں کو برے القاب سے پکارنا، دوسروں کی برائیاں کرنا۔ اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہم نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا، تو یہ دوسروں کو اس طرح ان کے عیبوں کو تلاش کر کے بیان کرنا، ان کی عزت کو تعار کرنا، یہ ایمان عطا ہونے کے بعد
نافرمانی کی انتہا ہے. معلوم یہ تو فاولائک هم الظالمون. جو اس سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم لوگ ہیں. اس سے توبہ کریں کہ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آئیں اور دوسروں کے عیب تلاش کریں. اور پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کا طریقہ کار بتایا کہ تم اس سے بچ کیسے سکتے ہو. بچنے کی ایک اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسرے بھائیوں کے بارے میں برے گمان کرنا چھوڑ دو. برے گمان، ان بعض الظن اثم، یقیناً دوسرے لوگوں کے بارے میں برے گمان کرنا گناہ. ولا تجسسوا، دوسرے لوگوں کے عیبوں، غلطیوں اور گناہوں کی تجسس تلاش مت کرو کہ اس میں کون کون سا عیب پایا جاتا ہے تاکہ میں اس کا عیب بیان کر کے اس کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کروں. تجسس مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غیبت کیا ہے؟ دوسرے بھائی کے اندر پائی جانے والی کوئی کوتاہی، غلطی، اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرنا. کوئی بندہ اپنی غلطی، اپنے گناہ دوسروں کو بیان کرنا پسند کرتا ہے. کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی غلطی اور گناہوں کو دوسرے لوگ جو ہے وہ سنیں. نہیں پسند. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو پھر آپ نے بھائیوں کی غلطیوں سے آگاہ کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں. سوال کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں وہ غلطی پائی جائے تو پھر؟ آپ نے فرمایا غلطی پائی جائے تو تب ہی تو غیبت ہے. اور اگر اس میں غلطی نہیں ہے اور تم نے اس میں وہ ڈالی، یہ تو بہتان تراشی ہے. یہ تو بہتان ہے. غلطی پائی جائے اور بیان کی جائے، اسی کو غیبت ہے. اور ہمارا معاشرہ اس غیبت پر تلا ہوا ہے. ہم ہر طرف صرف یہی ایک کام، ایک دوسرے کی غیبت کے سوا جہاں دو بندے بیٹھتے ہیں تیسرا کام کوئی نہیں ہوتا، اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے کی بات ہی نہیں کی. اس سے وہ بین کیا ہے. جوڑنے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. کیا کہا؟ جوڑنے کے لیے کہ نفرتیں پیدا نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا نہ ہوں، مسلمانوں کا معاشرہ بکھر نہ جائے، اجتماعیت ختم نہ ہو جائے. اس جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. مثلا دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہیں. کوئی بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے ایک بندے کے پاس جاتا ہے کہ فلاں تیرا بھائی اتنی تعریف کر رہا تھا. کہتا ہے اچھا، میں تو اس کو دشمن سمجھتا ہوں. وہ کہتا نہیں یار، وہ تو تیرا اتنا تعریف کرنے والا تیرا بھائی ہے، اور وہ تیری اتنی عزت کرنے والا، تیرا احترام کرنے والا شخص ہے. وہ کہتے ہیں اچھا، ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو کہے تو ایسا ہی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. اب وہ ایک شخص ایک بندے کے پاس جا کر دوسرے کے بارے میں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا
دشمن ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. جو پہلی تیسری دشمنی تھی وہ 10% تھی، وہ 100 پہ جا پہنچے گی. اور وہ کہے کہ وہ یار وہ تو تیرا اتنا عزت احترام دے رہی اتنی تعریفیں کر رہا تھا، تو 100 کی دشمنی ایک پہ آ جائے گی. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ تو مطلب کہ وہ فلانی کے ساتھ مطلب اتنی دشمنی رکھتا ہے، اتنی ناراضگی ہے تیری اس کے ساتھ، وہ تیرے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتا ہے، تیری اتنی تعریف کرتا ہے، تیری اتنی عزت تقریم کرتا ہے. کچھ اور سمجھا تھا، وہ کہہ کہ نہیں وہ تیری بڑی عزت کرتا ہے، تیرا بڑا عزت احترام کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس نے ادھر بھی جھوٹ بولا ادھر بھی جھوٹ بولا، لیکن ایسا وہ جھوٹا نہیں ہے. الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، دور لے جانے کے بجائے قریب لانے کے لیے جھوٹی بات بھی کرے تو وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں سچا ہے. یہ ہمارا دین ہے. اب ہمارا معاشرہ تو بکھر چکا ہے. اب اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو نفرتوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. ہر بندہ بغض، حسد، کینے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرا ہے. ایسے ہی ہے. اس کو دین نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے. یہ میرے رب نے بیان کیا ہے، اور بیان بھی اس طرح کی ہے کہ اس کے بعد آپ یہ مثال دی ہے جو حکومت کو ایجاب الرحم آتی ہے. بہتا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا نوچ کے گوشت کھائے؟ دشمنیاں یار زندگی تک بھی بندہ رکھ سکتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا، کم اس وقت کہتا ہے بس یار اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے، دعا کر دیتا ہے اس کے لیے. اب وہ زندگی نہیں رہی تو کون سی دشمنی رہی، معاف کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو انسان درگزر کر ہی دیتا ہے، زبان کو روک. اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت زندہ شاید کھا جائے لیکن مردہ کا گوشت تو نہیں کھائے؟ فکرے تو وہ تم اس کی یقیناً ناپسند کرتے ہو. اللہ تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم. اب بھی اگر لوٹ کے واپس آ جاؤ تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اور بڑی رحمت والا پاؤ گے کہ وہ بڑا تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. تو جو دوسروں پر رحمت کا اظہار کرتا ہے اسی کو یہ زیبا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے کہ باری تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرے. اللہ کی رحمتیں اس سے نصیب ہوتی ہیں جو رحمتیں بانٹنا جانتا ہے. جس کو رحمتیں کرنا نہیں آتا اس کو رحمتیں نصیب نہیں ہوتی. میں نے آیت پڑھی، یہ یاد کر کے جانا میرا یہ سبق. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو جو کسب تم نے کیے ہیں اگر وہ مواخذہ شروع کر دے، تمہاری گرفت شروع کر دے، پھر تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. سارے کوئی بچ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی پردہ نوازیوں کے صدقے میں چل رہا ہے. لو یعاقب اللہ الناس بما کسبوا، اگر لوگوں نے جو جو کرتوت اور کسب کیے ہیں ہم میں سے ہر شخص، لیکن آپ سارے مجھ سے بہتر ہیں.
جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ دوسرے مجھ سے بہتر ہے تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تفرقہ، انتشار، زیادتیاں، ظلم، ایک دوسرے کے خلاف بغض، ایک دوسرے کے خلاف حسد، سارے ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹی عمر کے لوگ نظر آئے تو ان کو اس لیے اپنے سے بہتر سمجھیں کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اس نے گناہ تھوڑے کیے ہوں گے، وقت تھوڑا ملا ہے، میرے مقابلے میں یہ زیادہ پاک صاف ہے، یعنی اس کی عمر چھوٹی ہے۔ چھوٹے بڑوں کو کہیں کے بارے میں سوچیں، کیا سوچیں؟ یہ بڑی عمر کا بندہ ہے، اس کو اللہ نے نیکیوں کے بڑے موقع دیے ہیں، اس نے کئی نمازیں پڑھی، تہجد گزاریاں کی، کئی نیکیوں کے کام اس نے کیے، میں ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچا، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اپنے من پر نظر رکھنا سیکھیں، دوسروں کو بخش دیں۔ اور جو بندہ اپنے من پر نظر رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، مالک الملک اس کو، جس کو اپنی برائیاں دیکھنا کا موقع مل جائے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ مالک الملک نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ بس پردے رکھیں، یہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس کے پردے ڈالنے کی وجہ سے چل پھر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ پردے ہٹا دے تو ہم تو منہ کے کھانے کے کب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ مسلمانوں کا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں انہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہم اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا سے ڈریں کہ کہیں وہ آپ کو ننگا نہ کر دے۔ اگر اس چیز کو اپنائیں گے تو شاید کوئی ہمارے بچنے کی صورت پیدا ہو جائے، وگرنہ ہم پاکستان کا بالخصوص اور مسلمانوں کا معاشرہ اب اس نفس نفسی کے عالم پر پہنچ گیا ہے کہ نہ غزہ کے مظلوم نظر آتے ہیں، نہ فلسطین کے، نہ عراق کے، نہ شام کے، نہ کشمیر کے۔ کہیں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و کافروں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے وہ ظلم نظر نہیں آتے، مظلوم نظر نہیں آتے، ظلم کرنے والوں میں ہم خود شامل ہیں کہ دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ اللہ کی ذات کا خوف کریں، لعلکم ترحمون، یہ مالک نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان سے ہم مسلمانوں کے معاشرے کو اپنی کرم نوازی سے نوازے اور ہمیں اپنے اصلاح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا